اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا وسلموا علیہ تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا حامد رضا مہروی صاحب اور علماء کرام، ائمہ اور خطباء اعظام، تحریک فروغ درود و سلام سے تعلق رکھنے والے اراکین اور اس تحریک کے محرکین، اور اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے، اخلاقی فرض بھی ہے، میں آپ کو اس تحریک کو کامیابی کے ساتھ 8 سال مسلسل چلانے اور اس کی رونق بڑھانے اور قلوب و اذہان کو انوار درود و سلام سے روشن کرنے کی سعادت نصیب ہونے پر مبارکباد پیش کرنے دل کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر کیا رکاوٹ کیا ہے، میں کہہ دوں تمہیں مبارک، دل کر رہا ہے، ارادہ ہے، وہ مزہ نہیں آئے گا جب تک یہ سمجھ نہ آئے یا یہ میں عرض نہ کر لوں کہ میری نظر میں آپ مبارکباد کے لائق کیوں ہیں، کیوں مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کہہ دوں ایک رواجی سی مبارکباد ہوگی، دنیا داری سمجھی جائے گی، یہ رسم ہے، نہ مبارکباد دینے والے کو پتہ ہو کہ کیوں دے رہا ہے، اور نہ سننے والوں کو یہ اس خبر ہو کہ ہم کیوں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں پہلے یہ عرض کر لوں کہ کیوں میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، پھر دے دوں گا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے خطاب کا وقت ہوا تو، ورنہ مبارکباد تو بہرحال ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کریم کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، درود پڑھنے کا حکم دیا جہاں مومنوں کو، اس سے پہلے تمہید میں یہ ارشاد فرمایا
کہ اللہ کریم خود اور اس کے سارے فرشتے ملائکہ جمع کا خود اللہ کریم خالق مالک رازق قدیم ازلی وہ بھی اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ پڑھنے والا ترجمہ میں نہیں کر رہا، درود بھیج رہے ہیں اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی۔ اس کے بعد حکم دے رہا ہے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، تو اے ایمان والو جو کام اللہ اور اس کے ملائکہ کر رہے ہیں تمہیں بھی یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ میرا حکم ہے تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ ٹکا کے سلام بھی بھیجو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ ایمان والو اللہ نماز پڑھ رہا ہے تو تم بھی پڑھو، اللہ روزے رکھ رہا ہے تم بھی رکھو، اللہ حج کر رہا ہے تم بھی حج کرو۔ کسی اور حکم کے بارے میں نہیں فرمایا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے حکم ہے، امر کے صیغے سے، جس طرح یہاں امر کا صیغہ ہے۔ یہاں بصیغہ امر درود و سلام کا حکم دینے سے پہلے یہ ارشاد فرما دیا بطور خبر کہ جس کام کا حکم تمہیں دے رہا ہوں یہ ایسا عظیم کام ہے، اللہ خود بھی یہ کر رہا ہے اور اس کے حکم سے اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ کسی بھی فعل کی عظمت اس کے فاعل کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فعل کتنا مقبول ہے۔ دیکھو نا جی، آپ کہتے ہیں یہ کام بڑا اچھا ہے، دلیل فلاں بزرگ یہ کام کرتے ہیں، اگر یہ اتنا اچھا نہ ہوتا تو فلاں بزرگ فلاں عالم فلاں پیر صاحب یہ کام نہ کرتے۔ دیکھو جی داتا صاحب نے یہ کام کیا ہے لہذا کام بڑا اچھا ہے، سرکار غوث پاک نے یہ فلاں کام کیا ہے دلیل ہے کہ کام بڑا اچھا ہے، فلاں صحابی نے یہ کام کیا ہے دلیل ہے کہ کام بڑا اچھا ہے، کسی نبی نے کوئی کام کیا ہے دلیل ہے کام بڑا اچھا ہے۔ تو جب اللہ کوئی کام کر رہا ہو تو یہ کیا دلیل ہے کہ یہ سارے کاموں سے افضل ہے۔ اس واسطے اللہ نے پہلے اپنے فعل کا حوالہ دیا، خبر دی کہ اللہ یہ کام کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی یہی کام کرو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ تو معلوم ہو گیا جس کا فاعل شاندار وہ فعل بھی، فاعل سب سے بڑا تو وہ کام بھی سب سے افضل۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ دے دیا میرے محبوب کو تمہارے درود و سلام کی ضرورت کوئی نہیں، بھیجو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں تو ان کا کیا بگڑتا ہے، ان پہ تو اللہ درود بھیج رہا ہے، تو تمہارے درود و سلام سے بے نیاز۔ جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، تم نہ بھیجو گے تو ان کا کیا نقصان ہے، بھیجو گے تو تمہارا فائدہ، نہ بھیجو گے تو رحمت سے تم معروم رہو گے، ورنہ میرے محبوب کو تمہارے درود و سلام کی کوئی حاجت نہیں، تمہیں حاجت ہے، انہیں کوئی حاجت نہیں، ان پہ تو اللہ درود صلی اللہ نہیں فرمایا،
یصلون، مضارع کا صیغہ، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اور اس کے ملائکہ نے درود بھیج دیا آپ کو بھیج دیں، مضارع کا صیغہ، درود بھیج رہا ہے۔ عربی گرامر سے تھوڑا سا تعلق رکھنے والے طلباء بھی جانتے ہیں کہ مضارع زمانہ حال پہ بھی دلالت کرتا ہے، زمانہ مستقبل پر۔ اب ترجمہ یہ ہو گیا، لوگوں اس عظیم نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ درود و سلام کا کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا، تسلسل اور دوام کے ساتھ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اس واسطے اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر درود و سلام کرو۔ پھر نبی کہا، رسول، حالانکہ وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، مگر ارشاد کیا فرمایا؟ یصلون علی النبی، اشارہ ہے رسول ابھی نہیں بھی بنے تھے، نبی پہلے سے تھے، رسول بننے سے پہلے ہی درود و سلام کا سلسلہ جاری تھا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کون تو نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان ابھی گارے میں تھے، ابھی مجسمہ نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ رسول تو تب بنے نا جب اللہ نے مبعوث فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، رسول بنے، مگر نبی اس وقت بھی تھے جب ابھی آدم پیدا بھی۔ اگر ارشاد ہوتا کہ اللہ رسول پر درود بھیج رہا ہے تو اس سے یہ سمجھا جاتا کہ جب اللہ نے مبعوث فرمایا، امت کی ہدایت کے لیے بھیجا، تب سے درود جاری ہوا۔ اللہ نے فرمایا رسول بعد میں بنایا ہے، درود پہلے سے جاری ہے۔ اس وقت بھی تھا جب آپ نبی تھے، ابھی رسول نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کا اسلوب ہے، اللہ کریم کا دستور ہے، جس قوم سے، جس جماعت سے، جس طبقے سے، جن لوگوں سے حکم کا تعلق ہوتا ہے انہی کو خطاب فرماتا ہے۔ اگر حکم کا تعلق کافروں کے ساتھ قہر و غضب والا حکم ہو، عذاب والا حکم ہو، اللہ کی ناراضگی والا حکم ہو، سزا والا حکم ہو، تو پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ سمجھ آ جاتی ہے آگے آنے والا حکم قہر و غضب کا، ناراضگی کا ہے۔ حکم کا تعلق مشرکوں سے ہو، یا ایھا المشرکون، حکم کا تعلق منافقوں سے ہو تو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المنافقون، جس حکم کا تعلق تمام لوگوں سے ہو فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ اور اگر حکم ایسا پیارا ہو، اللہ کے انعام والا، خصوصی نعمت والا، جس کا تعلق صرف مومنوں سے ہو، پھر خطاب بھی مومنوں کو فرماتا ہے۔ یہاں درود و سلام کا حکم دے رہا ہے، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، منافقوں کو نہیں، ایمان والوں کو۔ چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس واسطے خال بخال لڑائی نہ لے بیٹھا کرو، ہر کسی کو درود نہیں پڑھتا، ہر کسی کو حکم ہے ہی نہیں، حکم خاص لوگوں کو ہے، وہی درود پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ سمجھ لو ان کو اللہ نے کہا ہی نہیں۔ یہ نعمت ہر کسی کے حصے میں آنے والی ہے، ہر کسی کو نہ محبوب کی زیارت کرائی جاتی ہے، نہ ہر کسی کو محبت محبوب کا انعام ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو یہ حکم تمہیں دے رہا ہے،
یہ سعادت تمہارے کھاتے ہیں، یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ سعادت تمہیں عطا ہو رہی ہے، اس واسطے خطاب ہی ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم، درود بھی ان پر بھیجو اور سلام بھی۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر گفتگو ہو گئی، معلوم ہو گیا آپ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ بھی کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور یہ کام کرنا آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے حکم ہی مومنوں کو دیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک اور عظمت بھی حاصل ہو رہی ہے، یہ تو قرآن پاک کی آیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب لوگ جو ہوں گے، نیڑے بالکل قریب میری رحمت کے صاحب ہیں، سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔